ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اپنی بات کی طرف جانے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت سیلاب کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں۔ دن میں سے تقریباً 400 کے قریب ہمارے مسلمان بھائی بہن، ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور سینکڑوں لوگ جو ہیں اپنے گھروں سے جو ہیں بے گھر ہو چکے ہیں، روابط منقطع ہو چکے ہیں، سڑکیں جو ہیں وہ برباد ہو چکی ہیں، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہو گیا ہے، سامان پہنچانا مشکل ہو گیا ہے۔ اور میرے بھائی، افسوس ہے ایک ایسے مسلمان کے اوپر جو تنہائیوں کے اندر ان کے لیے دعا بھی نہ کرے۔ اللہ کی قسم، ایسے مسلمان پہ افسوس ہے، تف ہے ایسے مسلمان پہ جو اس گھڑی کے اندر، ایسے ماحول کے اندر اپنے مسلمان بہن بھائی جو بیڑا غرق ہو گیا، جن کی وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، جن کی وہ تصویریں دیکھ رہا ہے، گھر باقاعدہ بہتے ہوئے، بہہ رہا ہے گھر، بہہ رہی ہیں گاڑیاں۔ سوچیں آپ کی گاڑی بہہ رہی ہے، سوچیں آپ آفس سے سامان لینے گئے ہیں، سامان لے کے گھر آئے ہیں، گھر ہے ہی نہیں۔ ذرا تصور کریں اس زندگی کو، اللہ کی قسم، اور ہمارے سے دعا بھی نہ نکلے۔ تنہائی کے اندر ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آہو گزاریاں بھی نہ کر سکیں، تو کیا تعلق ہے ہمارا اور ان کا؟ کیا تعلق ہے ہمارا اس ملک کے ساتھ؟ کیا تعلق ہے ہمارا اس قوم کے ساتھ؟ اور ایک حدیث جو آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ آخری زمانہ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں چیزوں کو، تو وہ جو نشانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، واللہ العظیم اسی نشانی کی بنیاد کے اوپر ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے ہے جیسے ہمارے نبی نے اشارہ کیا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح روایت ہے، حضرت سمرہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پہاڑ، اب دیکھیں میرے بھائی، یہ صحابہ ہیں جو دنیاوی حوالے سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ کتنے حیران ہوتے ہوں گے، حالانکہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، میڈیا ہے، ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھ لیا اس دنیا کے اندر۔ آپ بھی ابھی یہ حدیث سن کے حیران ہوں گے، تو سوچے صحابہ کتنے حیران ہوئے ہوں گے کہ ایسا بھی وقت آئے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے۔ پہاڑ ہلنا شروع ہو جائیں گے میرا، یعنی زمین اس انتہا پہ جائے گی کہ اتنی بڑی طاقتور مخلوق جو وہ بھی کیا ہوگی میرے بھائی، ہلنا شروع ہو جائے گی، اپنی جگہ سے ہٹنا شروع ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم ایسی بڑی بڑی آفتیں دیکھو گے، ایسے بڑے بڑے سیلاب، ایسے بڑے بڑے زلزلے، ایسی بڑی بڑی آزمائشیں دیکھو گے جو تمہارے باؤ اجداد نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، جو تمہارے اہل و عیال نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایک بابو سر ٹاپ کے اوپر کھڑے ہو کے وہاں پہ سیلاب آ سکتا ہے، یعنی سب سے بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی، وہاں پہ بھی لوگ ڈوب رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، چوٹی ہے وہاں پہ جو ہے میری بھائی، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ تو علماء کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے، اس حدیث کا کیا معنی؟ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک، واقعتاً ایسا ہو، یعنی اتنا بڑا قہر ٹوٹے اللہ کی طرف سے کہ پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے کیا ہو، باقاعدہ طور پہ کیا ہو، وہ ہل جائے، یعنی اتنا بڑا زلزلہ ہو، اتنا بڑی آفت آئے، جیسا کہ بالا کوٹ کے اندر میرے بھائی جو زلزلہ آیا تھا، وہ ابھی تک وہ لوگ اس کے اثر سے نکل نہیں سکے۔ 2008 کے اندر غالباً وہ زلزلہ تھا، تقریباً 17/5 میں، تقریباً اس کو 20 سال گزر چکے ہیں۔ تو ہم نے وہاں پہ ساتھیوں سے بات کی، جب ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ کہتے یہ جو آپ جگہ نظر آ رہی کیسی ہے؟ میں نے کہا بالکل میدان ہے، یہاں پہ مارکیٹ بنے۔ کہتے یہاں پہ پہاڑ تھا، یہاں پہ کیا تھا؟ پہاڑ تھا، اور اللہ کی قسم ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، پہاڑ باقاعدہ ٹوٹا ہے اپنے آپس میں، یعنی چیرا مارا ہے اس کے اندر سے، اور بالکل پہاڑ کیا ملیا میٹ ہو گیا، تو ظاہر بات ہے نیچے جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ واقعتاً جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی اتنا بڑا وہ زلزلہ تھا کہ یہ پہاڑ اتنا بڑا تھا، یہاں پہ وہ کیا ہے، وہ ختم ہو گیا، اور وہ ساری کی ساری بستی جو ہے نا ختم ہو گئی۔ ہنزہ لیک ایک جگہ ہے، یعنی ہنزہ کی طرف آپ جائیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑی ظاہر بات ہے ندی ہے، اور لوگ سارے وہاں پہ جاتے بھی ہیں۔ تو مجھے وہ بتایا گیا کہ یہ پوری کی پوری بستی تھی، یہ پورا ایک علاقہ تھا، یہاں پہ لوگ بستے تھے، لیکن یہ پہاڑ جو ہے پیچھے وہ سارے کا سارا کیا پگھلا ہے، اور پگھلنے کی وجہ سے اس نے ساری کی ساری بستی کیا کر ملیاں میٹ کر دی ہے، اور یہاں پہ اب ندی ہے جس کو لوگ کس لیے آتے ہیں میرے بھائی؟ دل بہلانے کے لیے آتے ہیں، یعنی اس کے نیچے کبھی باقاعدہ پورا کا پورا کیا تھا میرے بھائی؟ چھوٹا سا شہر آباد تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک معنی ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پہ کہ یہ کچھ ہوتا تم اپنی نظروں سے دیکھو گے۔ دوسرا معنی جو کہ KPK والے لوگوں سے پوچھے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، جہاں جہاں پہاڑ ہیں، میں بھی جس علاقے سے وہاں بھی پہاڑ ہے، ہم پٹواری ہیں تو وہاں پہ بھی پہاڑ ہیں، وہ کیا ہے؟ پہاڑ کاٹنا شروع کر دیں گے لوگ،
یعنی حکومتیں اور یہ لوگ کیا کریں گے، پہاڑوں کو کاٹنا شروع کر دیں گے، برابر کرنا شروع کر دیں گے. تو ظاہری بات ہے کبھی وہاں پہ پہاڑ تھا اور کبھی اب وہاں پہ پہاڑ موجود نہیں ہے. لیکن جب آپ پہاڑ ہٹاتے ہیں میرے بھائی، تو اس کی وجہ سے اس علاقے کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا بھی ایک مقصد قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ زمین کو کیا کرتا ہے میرے بھائی، اسٹیبل کرتے ہیں، یہ زمین کو قائم رکھتا ہے. پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ وہ نیچے ہوتا ہے زمین میں، کیونکہ اللہ نے اس کو کیا کہا، یہ میرے کیل ہیں. تو کیل جو باہر نظر آتا ہے میرے بھائی وہ کیا تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن جو اندر ہے دیوار کے وہ کیا ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے. تو پہاڑ جو اوپر ہے میرے بھائی وہ کم ہے، لیکن جو نیچے ہے وہ اس سے زیادہ ہے. تو یعنی انسان خود جو ہے تو ختم کرنا شروع کر دے گا. یار درخت بھی کاٹے گا، وہ جنگل بھی ختم کرے گا، اور پورے کو پورے پہاڑ کو ختم کر دے گا. اور تیسرا وہ کیا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہے. یعنی لینڈ سلائڈ کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے تودے، چاہے وہ برف کے ہوں، مٹی کے ہوں، وہ کیا ہوں، وہ نیچے کی طرف گریں اور وہ بستی کو بھی تباہ کرتے ہیں، اور پہاڑ بھی کیا کرتے ہیں، وہ اس کو بھی تباہ کرتے ہیں. تو اب میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر پچھلے خاص طور پہ 25 سال کے اندر اس حدیث کی بنیاد کے اوپر کون سے بڑے بڑے واقعے ہوئے ہیں. اس میں سب سے جو بڑا واقعہ ہوا ہے تاریخ کے اندر، اتنا بڑا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایسی آفتیں دیکھو گے جو تمہارے آباء و اجداد، تمہارے پچھلے لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. خاص طور پہ واللہ العظیم وہ ایسا زلزلہ ہے کہاں پہ، جاپان کے اندر. بھائی جاپان ایسی جگہ پہ اللہ کی طرف سے بنا ہوا ہے جہاں پہ سالانہ 1200 سے 1500 زلزلے آتے ہیں. اس لیے دنیا کی سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے زلزلہ کے پتہ کرنے کے لیے وہ جاپان کے اندر ہے. وجہ کیونکہ ان کا ملک ہی ایسا ہے، یعنی زمین کی اتنی تہوں کے اندر جا کے انہوں نے سینسر لگائے ہیں کہ تھوڑی سی بھی حرکت ہوتی ہے، ان کو پتھر بھی ادھر ادھر ہوتا ہے تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ کیا ہونے لگا ہے، زلزلہ آنے لگا ہے. اور پورے ملک میں باقاعدہ الارم بجنے لگ جاتا ہے کہ لوگ گھروں کے باہر آ جائیں اور اپنی جان بچا لیں، اپنی چیزوں کو جو بچا سکتے ہیں وہ بچا لیں. تو جاپان کے اندر 2011 کے اندر توہوکو ایک علاقہ ہے، وہاں پہ زلزلہ آیا تھا جو انسانی تاریخ ہے، جو ہمیں معلوم ہے اتنا بڑا زلزلہ نہیں، الا جو اللہ نے عذاب بھیجے پچھلی قوموں کے اوپر. لیکن اتنا بڑا تھا، وہ 9 ہیکٹر سکیل پہ زلزلہ تھا. جو بالا کوٹ کا زلزلہ تھا بھائی وہ 7.5 تھا. جو جاپان کا یہ زلزلہ یہ 9 تک گیا ہے. اب دھیان سے سنیں کیا کیا اس نے، کتنی آپ کو بات عجیب لگے گی. پہاڑ تو ایک طرف، کیونکہ جاپان میں پہاڑ ہیں بھائی، جاپان اپنی جگہ سے ہل گیا ہے. اللہ اکبر. یعنی جہاں پہ جاپان پہلے تھا نا، کتنے میٹر وہ جاپان وہاں سے آگے ہو گیا. انا للہ و انا راجعون. اتنا بڑا زلزلہ تھا وہ، اتنا بڑا زلزلہ تھا میرے 40 میٹر کی جو ہے نا وہ لہریں، سمندر کی سونامی جس کو کہتے ہیں، 40 میٹر کی اونچی لہریں تھی. سبحان اللہ. یعنی یہ جو ہماری پوری کی پوری عمارت ہے، آگے مینار بھی دیکھیں وہ تقریباً 20-25 میٹر کا ہو شاید، 40 میٹر کی لہریں آئی ہیں اور پوری کی پوری بستی کیا کیا ہے، اپنے اندر ولیٹ کے چلا گیا. یہاں تک کہ میرے بھائی زمین کے جیسے دل ہوتا ہے نا، اس کے بالکل سینٹر میں، اس کو ایکسس کہتے ہیں، وہ ایکسس تک اپنی جگہ سے ہلے کہ وقت جو ہے، اللہ اکبر، اللہ کی قسم ہم اتنا علم نہیں رکھتے اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. وقت جو ہے، دن جو ہے وہ کم ہو گیا تھوڑا سا، مائکرو سیکنڈ کے اندر دن کے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں کمی ہوگی میرے بھائی. اتنا بڑا وہ زلزلہ تھا. اللہ اکبر. یہ صرف ایک ہے جو کہاں پہ ہے میرے بھائی، جاپان کے اندر. $350 ارب کا نقصان کر دیا اس نے. 20,000 لوگ چند سیکنڈ کے اندر ختم ہو گئے، 20,000 کے قریب لوگ ختم ہو گئے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تھی، ان چیزوں کی پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ یہ ہوگا. پھر 5 بڑے زلزلے آئے ہیں اس وقت تک، یعنی 2000 سے لے کے 2025 تک 5 بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں. ان میں سے تقریباً 6.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ ختم ہوئے ہیں. تقریباً $700 ارب کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. اور ان میں سے ظاہر بات ہے جو علاقے مینشنڈ ہوئے ہیں جن پہ سب سے زیادہ زلزلے آئے ہیں، ان میں ترکیہ اور سیریا، یعنی ہمارے مسلم حوالے سے وہ سب سے بڑا زلزلہ جو آیا تھا وہ 2023 کے اندر، وہ کہاں ہے، ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی وہ ترکی اور سیریا کے بارڈر کے پاس زلزلہ آیا تھا. یعنی تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگ مرے ہیں اس کے اندر. اور وہ کون ہیں، وہ مسلمان ہیں میرے بھائی، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں جو اس زلزلے کے اندر گئی ہیں. تو ہم نے پچھلے درس کے اندر ایک بات کی تھی، واللہ العظیم اصل میں جاری بات ہے قیامت کی بھی نشانی ہے کہ نااہل حکمران ہوں گے. وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دین سے دور ہوں گے لیکن دنیا کے قریب ہوں گے، پیٹ کے قریب ہوں گے. قسم سے یہ حدیثیں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ہیں کہ جب اپنے ملک کی پالیسیاں بناؤ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیاں بناؤ. یعنی جس علاقے کے اندر پہاڑ زیادہ ہیں، اب جب وہ بندہ جو حکمران ہوگا وہ یہ حدیث پڑھے گا، سوچیں، جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس پاور ہے کہ یار پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کی وجہ سے آفتیں آئیں گی، اس کی وجہ سے بیڑا غرق ہوگا، اس کی وجہ سے نقصان ہوں گے. اللہ کے نبی اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا نا. تو مومن کیا کرتا ہے، اس سے احتیاط برتتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو یہ پہاڑ ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے، خیال کرنا ہے. سبحان اللہ. ان کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، ان کی بنیاد کے اوپر پالیسیز بنانی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف قیامت کی بات کر رہے ہیں بلکہ ایمان والوں کو پالیسیز بھی دے رہے ہیں. لیکن ظاہری سی بات ہے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے.
کہ لوگ دنیا کا وہ علم رکھیں گے لیکن آخرت کے بارے میں بالکل بھول جائیں گے۔ تو یہ ایک نشانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور دوسرا وہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ کے اوپر جو لینڈ سلائڈنگز ہوئی ہیں پاکستان کے اندر پچھلے تقریباً 15 سال کے 2003 سے 2019 1100 لینڈ سلائڈز ہوئے ہیں پاکستان میں، 1100 کے قریب لینڈ سلائڈز ہوئے ہیں میرے بھائی، جس کے اندر سے 180 لینڈ سلائڈ ہے جو 1200 سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ختم ہوئے ہیں، 1200 لوگ زیادہ جو ہے وہ شہید ہو گئے ان لینڈ سلائڈز کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو KPK کی گورنمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس خطے کی جو گورنمنٹ ہے ان کو اس حدیث کی بنیاد کے اوپر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے خطے کی، اپنے لوگوں کی، اپنے علاقے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث بڑی عجیب روایت، لیکن یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جتنی بھی قیامت کی نشانیاں اس میں ہمارے نبی یا کسی علاقے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، دیکھیے ذرا، یا کسی عمل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نعمتوں کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گاڑیاں ہیں، یہ جو کاریں ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسی پہ فٹ ہوتی ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن حدیث کو پڑھنے کے بعد اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں، اور دیکھیں کتنے عجیب انداز سے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، ابن عمر سے مرفوع روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو ایسی سواریوں پہ سوار ہوں گے جو بیٹھنے میں آرام دہ ہوں گی، سبحان اللہ، جو ایسی سواریوں پہ سوار ہوں گے جو بیٹھنے میں آرام دہ ہوں گی، اور دوسرا وہ مسجدوں کے دروازوں پہ اس کو پارک کریں گے، سبحان اللہ، پارکنگ کی بھی بات ہو رہی ہے، وہ مسجد کے دروازوں کے اوپر آ کے کیا کریں گے، اس سے اترا کریں گے۔ لیکن ایک دم سے حدیث پلٹا مار جاتی ہے، لیکن ان کی جو عورتیں ہوں گی وہ لباس پہنے میں ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی، لیکن برہنہ ہوں گی۔ کتنی عجیب بات ہے، بات کسی اور چیز کی ہو رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے نبی نے ایک اثر بھی بتایا ہے کہ لوگ ان سواریوں کی وجہ سے، دنیا دار ہونے کی وجہ سے دین سے کیا ہوں گے، دور ہوں گے۔ اب مسجدوں میں آ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب اگر حجاب ہے یا پردہ ہے یا برقع ہے وہ اس انداز سے ہے کہ نہ ہی ہوتا تو چنگا تھا، یعنی اس سے اچھا تھا تو نہ ہی کچھ پہننا ہوتا، نہ وہ صحیح تھا۔ اللہ اکبر۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو چیز اللہ کے نبی نے فرمائی نا، اب دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 قسم کی سواریاں مشہور ہیں۔ ایک ہاتھی کی، یعنی ابرہہ جو آیا تھا وہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، اس کا مطلب ہے ہاتھی کی سواری بھی ہے، گھوڑے کی سواری بھی ہے، اونٹ کی سواری بھی ہے، گدھے کی سواری بھی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بات کی کہ ایسی سواریاں جو تم نے دیکھی، ظاہری بات ہے تم نے نہیں دیکھی، نہ میں نے دیکھی ہیں، نہ ہم میں سے کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے آئیں گے، ان کی ایک نشانی کہ وہ آرام دہ ہیں۔ آرام دہ کیا مطلب، علماء کہتے ہیں سردی ہے تو پھر بھی وہ آرام دہ ہے، گرمی ہے تو پھر بھی وہ، تو ظاہری بات ہے یہ گاڑی پہ فٹ ہوتے کیونکہ گرمی ہے تو AC ہے، سردی ہے تو اس میں ہیٹر ہے، وہ صحرا کے اندر ہے پھر بھی آرام دہ ہے، وہ برفانی علاقے کے اندر ہے پھر بھی آرام دہ ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بات کر رہے ہیں، گاڑیوں کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں دنیا داری کی وجہ سے دین جو ہے، جو ان کا ایمان ہے، جو ان کی حیا ہے، وہ بھی کیا ہوگی میرے بھائی، وہ بھی کرپشن کی طرف جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا کے اندر اس وقت جو پچھلا سال گزرا کتنی گاڑیاں پیدا ہوئی ہیں، سبحان اللہ، ٹرک بھی، بسیں بھی، کوچیں بھی، گاڑیاں بھی، بھائی 9.5 کروڑ کے قریب، سبحان اللہ، یعنی صحابہ نے ایک گاڑی نہیں دیکھی زندگی کے اندر۔ یہ تو 19ویں صدی کے اندر یہ شروع ہوا ہے معاملہ، یعنی 1900 کے بعد تو کچھ گاڑیاں آنا شروع ہوئی ہیں میرے بھائی، یعنی یہ ہم نے دیکھی ہیں سب کچھ، جس کی بات ہمارے نبی کر رہے ہیں۔ تو 9.5 کروڑ صرف ایک سال میں، اور یہ گیا گزرا ملک جس میں گاڑی سب سے مہنگی ہے، یعنی وہی گاڑی انڈیا کے اندر 7.5-8 لاکھ کی ہے، ہمارے پاس 33 لاکھ کی ہے، سبحان اللہ، اتنا بڑا فرق۔ لیکن 2023 کے اندر پاکستان میں 82,000 گاڑیاں لوگوں نے خریدی ایک سال کے اندر، لیکن ابھی 2024 میں انہوں نے 1.25 لاکھ گاڑی خریدی ہے اس ملک کے اندر۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کیا کی ہے، پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ہوگا، یہ وقت آئے گا کہ لوگ کیا ہوں گے، ان کے پاس آرام دہ سواریاں آئیں گی، آرام دہ چیزیں آئیں گی۔ لیکن یہاں پہ ایک اور اشارہ بھی ہے، جیسے پالیسیز والی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے کا بڑا شوق تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسل کے گھوڑے تھے، اس کے گھوڑے کا نام جواد بھی تھا، آپ کو پتہ ہے، یعنی ان کے گھوڑے کی ایک نسل کا نام کیا تھا، جواد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پسند کرتے تھے، سواریاں پسند کرتے تھے۔ حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا جس کے پاس 4 چیزیں اس کے بعد دنیا کا سب کچھ ہے، نیک بیوی، اچھا گھر، اچھی سواری اور اچھا ہمسایہ۔ تو یعنی آپ اس حدیث سے ایک اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ جو سواریاں تم لیے پھرتے ہو یہ بدلے گا نظام، تو مومن کو بھی بدلنا چاہیے، نہ کہ وہ جو ریاست ہے، وہ جو حکومت ہے اس کو بھی بدلنا چاہیے۔ جاپان کی صرف 2 کمپنی ہیں، ساری دنیا جانتی ہے میرے بھائی، ٹویوٹا اور ہونڈا۔ ہونڈا پورا ملک ہے، یعنی پاکستان جتنا ٹوٹل پیسہ کماتا ہے نا وہ ہونڈا کلہ کماتا ہے،
صرف ایک ملک ہے جو کیا کر رہا ہے، وہ والی سواریاں پیدا کر رہا ہے جس کے معنی بھی پیشن گوئی کر رہے ہیں. اور پھر ٹویوٹا علیحدہ کمپنی ہے ایک ہی ملک کے اندر، وہ صرف ایک کمپنی اتنا پیسہ کماتے ہے جتنا ہمارا ملک ٹوٹل کماتا ہے. سبحان اللہ، آپ اندازہ کریں کتنی بڑی کمپنی ہے. یعنی 19ویں صدی شروع ہوئی تھی تو لوگوں نے کیا کہتے ہیں پیٹرول سب کچھ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گاڑی سب کچھ ہے نا، گاڑی کے ساتھ وہ پیٹرول جڑا ہے، پھر جہاز جڑا ہے، پھر سب کچھ جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گاڑیوں کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. تیسری حدیث بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. علماء جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں وہ دکھ میں آتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں، لیکن بہرحال دنیا کو ختم ہونا ہے، قیامت کو آنا ہے. اور سوچیں صحابہ اس وقت وہ حدیث سن رہے ہیں وہیں پہ بیٹھ کے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں. وہ مدینہ جس کو مدینہ المنورہ کہتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا یہ مدینہ ویسا مدینہ نہیں رہے گا جیسا تم دیکھ رہے ہو. آپ نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ لوگ مدینہ کو اس حالت میں چھوڑیں گے جب وہ اپنی سب سے بہترین حالت میں ہوگا. یعنی دنیاوی حوالے سے اس سے زیادہ بہتر وقت مدینہ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی بلڈنگیں ہیں، پیسہ ہے، مال ہے، کھیتیاں ہیں، پھل ہے، سب کچھ ہے، لیکن لوگ نہیں ہوں گے. مدینہ خالی ہو جائے گا، بالکل خالی. یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ باقاعدہ باہر بکریاں چرانے کے لیے یعنی باہر گئے ہوں گے، باہر سے جب واپس آئیں گے تو مدینہ خالی ہے. اللہ اکبر. اور یہاں تک کہ وہاں پہ جنگلی جانوروں کا راج ہو جائے گا. بھائی مدینہ کے یہاں پہ جیسے کوئی بستے ہی نہیں تھا، مسجدوں کے اندر اگر وہ جاتا ہے جنگلی جانور تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا. یہ کس کی حالت ہوگی؟ مدینہ کی. تو روایات کی نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے یہ کب ہے؟ یہ قیامت سے بالکل پہلے ہے، یعنی اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد کیا ہے؟ قیامت ہے. لیکن علماء کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک حدیث میں اندر اشارہ دیا گیا کہ ایسا کیوں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوگی مدینہ کے جو ریاستی یا ملکی حالات ایسے ہو جائیں گے میرے بھائی کہ لوگ وہاں سے چھوڑنا پسند کریں گے بجائے اس کے کہ وہاں پہ بولو بھائی رہیں. مدینہ کون سی جگہ جہاں پہ دجال نہیں آ سکتا؟ مدینہ وہ جگہ جہاں پہ طاعون کی بیماریاں نہیں آ سکتی. مدینہ وہ جس کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہیں میرے بھائی. وہاں پہ بھی اگر انصاف نہ ہو، اگر نظام نہ ہو اور دنیا اپنے جوبن پہ ہو تو لوگ وہ کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟ وہ چھوڑ کے دوسری دنیا میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی یہاں پہ بھی اشارہ دے رہے ہیں اگر مدینہ بھی اس اصول کو چھوڑ دے میرے بھائی یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو سوچو جو عام علاقے ہیں دنیا کے وہاں پہ کیا، اس کی تو فضیلت ہے، یہ تو حرم ہے، یہ اللہ نے میری وجہ سے کیا کہ اس کو حرم کا درجہ دے دیا. سبحان اللہ. یہاں پہ اگر میرے بھائی حالات، اگر نظام خراب ہو، سسٹم خراب ہو، رہنے کی جابل نہ رہے تو لوگ اس کو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ پیسہ موجود ہے. تو اللہ کے نبی کس چیز کا اشارہ دے رہے ہیں؟ انصاف کا. کس چیز کا اشارہ دے رہے ہیں؟ نظام کا. یعنی لوگوں کو پش کرنا چاہیے اپنی حکومت کو اور نظام کو فالو بھی کرنا چاہیے کہ آپ اس ملک کے اندر کیا لے کے آئیں؟ انصاف کا نظام لے کر آئیں. اللہ ہمارے ملک میں اس نظام کو لائے. آخری حدیث میرے بھائی پھر اپنی بات ختم کرتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں اس حدیث کے اندر تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ باقی قیامت کی نشانوں کو جب دیکھا جائے تو اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذکر کیا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عجیب حدیث ہے، کہ ایسا وقت آئے گا، یعنی قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا جب تمہیں دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا. یا تو تم یہ کہلوانا پسند کرو اپنے آپ کو کہ میں نہ مرد ہوں، میں نالائق ہوں، میں کسی کام کا نہیں ہوں، میں بیکورڈ ہوں. یا تو یہ کہلوانا پسند کر لو یا گند کر لو. اللہ اکبر. یعنی تمہارے پاس کیا ہوگا؟ دو آپشن ہوگا. ایک طرف کیا ہے؟ گند ہے، بے حیائی ہے، زنا ہے. یا کیا ہے؟ تم یہ کہلوانا پسند، تو نہ مرد ہے، تو کر ہی نہیں سکتا، تو ہے ہی بیکورڈ، تو ہے ہی پینڈو، تو ہے ہی پچھلے پینڈ کے رہنے والا، تو ہے ہی پتھروں کے زمانے کا. یا تو یہ پسند کر لے کہلوانا، یا کیا پسند کر لے میرے بھائی کہ پھر گناہ کر دے، پھر لوگوں کے ساتھ گناہوں کے اندر شامل ہو جائے. اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر تم وہ وقت پاؤ تو تم نالائق کہلوانا پسند کرو، نہ مرد کہلوانا پسند کرو، لیکن اس گند کے ساتھ شامل ہونا پسند وہ ہرگز نہ کرو. اللہ اکبر. میرے بھائی میں ملیشیا میں تھا، ملیشیا میں رہا ہوں 9 سال. صرف میں ایک ملک کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ صحابہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی جو عورت کا ہاتھ نہیں دیکھتے تھے، جو عورت کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے. حیا اپنی انتہا کو چھوتی تھی. کچھ خواتین کا جو حجاب تھا وہ جو پہنتی تھی، یعنی کہ جو بھی چادر پہنتی تھی اس کندھے سے پھٹ جاتی تھی میرے بھائی، دیوار کے ساتھ لگ کے چلتی تھی. وہ حیا کا یہ عالم ہوتا تھا. سبحان اللہ. اس انتہا کا میرے بھائی حیا ہے. ان کو ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ وقت آئے گا مسلمانوں تم پہ اوپر، یعنی یا تو تم بے حیا ہو جاؤ یا تم کہو کہ تم نہ مرد ہو، تم مرد کہلانے کے لائق نہیں. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. تو میں ملیشیا میں تھا میرے بھائی، وہاں پہ ایک بات مشہور ہے، یعنی وہ ملک بہت اچھا ہے، رہنے کے والے سے بہت اچھا ہے، لیکن عورتوں مرد میں مخلوط بہت زیادہ ہے. ہمارا بھی ہو گیا ہے لیکن وہاں پہ کچھ زیادہ ہی ہے، بہت ہی زیادہ ہے. تو وہاں پہ اگر کسی لڑکے کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اگر کسی لڑکے کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں ہے، وہ اس واللہ العظیم ملک خود مجھے بتایا، ہم وہاں پہ رہے ہیں 9 سال رہے ہیں، وہ اس کو نہ مرد کہتے ہیں. اللہ کی قسم. تیرے میں کوئی مسئلہ ہے، تیرے میں کوئی پرابلم ہے، تیرے ساتھ کوئی لڑکی نہیں ہے،
کازکستان کا جو علاقہ ہے، کازکستان یہ علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، لیکن رشیا کی وجہ سے ظاہری بات ہے ہمارا معاملہ وہاں پہ خراب ہوا. وہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے وہاں پہ ملیشیا کے اندر، کازکستانی لڑکے نکریں لڑکیوں نے نکریں پہنی ہوتی تھی. ہم نے سوچا تھا یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن جب وہ نام بتاتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ نام آپ کے مسلمانوں جیسا ہے. کہتے نہیں ہم مسلمان ہیں. تو میں نے کہا یہ پردہ وہ چیز ہے، کہتے ہیں ہمارے ملک میں بین ہے، ہم پردہ نہیں کر سکتے، ہم حجاب نہیں کر سکتے، ہم حجاب، اس لیے ہماری پوری کی پوری نسل جو ہے وہ جیسے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس سے بھی آگے بھائی 4 گنا. ہم تو پھر بھی کبھی کبھی مسجد آ جاتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں. اگر میرے ابو کو پتہ چل جائے، اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں بھائی، ایک بندہ وہ باقاعدہ مسجد آنا شروع، ہم اچھا لگا کہ یہ پوری کمیونٹی کو لے کر آئے گا، کازکستانیوں کو ہم ان کو دعوت دیں گے، وہ ایک دم سے بند ہو گیا. کہتے ہیں میرے ایک دوست نے شکایت کر دی میرے ابے کو کہ یہ مسجد جا رہا ہے. انہوں نے کہا یا تو پڑھ لے، ابھی دیکھیں حدیث، یا تو پڑھ لے یا واپس آ جا، وہ تجھے دہشت گرد بنا دیں گے. اتنا ڈرے ہوئے ہیں وہ. ایسا بھی ملک ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ تقریباً 8 سے 10 مسلم ممالک ہیں جہاں پہ آپ حجاب نہیں کر سکتے، جہاں پہ آپ سر کو ڈھانپ نہیں سکتے، مسلمان ہیں وہ. اس میں ترکی تھا، ترکی سب سے بڑا ظاہری بات ہے، وہ 2013 میں طیب اردگان اللہ اس کو جزا دے، اس نے آ کے یہ باقاعدہ قانون تھا میرے بھائی، اس کو اٹھایا ہے. اور پورے کا پورا ترکی کا جو وہ لبرل لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس کے خلاف ہیں اس چیز کی وجہ سے. پھر اس کے بعد تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، کازکستان ہے، کرگستان ہے، آذربائیجان ہے، تیونس ہے، موروکو ہے، کوسوو ہے. یہاں پہ میرے بھائی پردہ، یہ مسلم ممالک ہیں، یہاں پہ پردہ نہیں کرنا آپ نے. اب یہاں پہ اگر آپ پردہ کرتے تو جنگ ہے باقاعدہ، آپ نے قانون سے لڑنا ہے، جرمانہ ادا کرنا ہے اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت آئے گا تم پہ. واللہ ہم نے اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے، کیونکہ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں الحمدللہ. یہاں پہ بھی یونیورسٹی میں کبھی کبھی جانا ہوتا ہے. اچھا خاصا مسجد کے قائد امام کا لڑکا ہے میرے بھائی، جب وہ وہاں پہ جاتا ہے، لیکن یونیورسٹی میں گند بہت زیادہ ہے. ہر ایک کسی نہ کسی لڑکی کو جانتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے. آپ کو اگر لڑکی سے بات کرنے میں شرم آتی ہے، ایسا رگڑا لگائیں گے آپ کو، یا تو آپ یونیورسٹی چھوڑو گے یا لڑکیوں میں بیٹھنا شروع کرو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. یعنی اتنا آپ کو وہ میرے بھائی جگتے ماریں گے، اتنی جگتے ماریں گے میرے بھائی کہ تو ہے ہی نہ مرد، تیرے سے لڑکی سے بات نہیں ہوتی، کیا تجھے وہ کھا جائے گی، تو اس کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا، تو بات کیوں نہیں کرتا. یعنی اتنا زیادہ آپ کو میرے بھائی وہ کمتر احساس دلاتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ تمہیں دلائیں گے، تم یہ کہلوانا برداشت کر لینا، لیکن وہ گند کے اندر، بولے بھائی اس گند کے اندر نہ جانا. آپ وابڈا کے دفتر میں چلے جائیں میرے بھائی، سارے اگر میٹر لگوانے کے 20,000 روپیہ لے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے پیسہ، بولے بھائی ایسا رگڑا لگائیں گے، یا تو رہو گے یا کیا ہوگی، ٹرانسفر ہوگی 100%. یا تو آپ کی ٹرانسفر ہے، یا رہنا ہے تو جس طرح ہم ہیں ویسے ہی رہنا پڑے گا میرے بھائی. وہ آپ کو تنگ اتنا کرتے ہیں. ہمارا نبی کہہ رہے ہیں تنگ ہو جانا، وہ جھکتے سن لینا، وہ باتیں سن لینا، لیکن گند کی طرف نہ جانا. لیکن ظاہری سی بات ہے قیامت کے نشانوں میں کیا سمجھ آ رہی ہے، گائے گا وہ لوگ گند کی طرف جائیں گے، سسٹم کی طرف جائیں گے، خرابیوں کی طرف جائیں گے. اللہ تعالی ہماری حفاظت. 300 لڑکیاں میرے بھائی، کتنی 300 لڑکیوں نے صرف مارچ کے مہینے میں اسلام آباد میں بھاگ کے شادی کی ہے. 300 لڑکیوں نے پاکستان کے اندر. کبھی سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ بابا بزرگ یہاں جو بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ ہوا ہے نا. اب اس نے ایسا کیوں کر دیا نا، اس میں سے بہت ساری پردے دار ہوتی ہیں، حجاب ہوتا ہے، لیکن وہ پریشر جو ہوتا ہے ادارے کا، وہ یونیورسٹی کا، اس ماحول کا، وہ برداشت نہیں کر پاتی. ان کو پھر ویسا بننا پڑتا ہے. پھر وہ یونیورسٹی میں کوئی اور زندگی گزارتے ہیں، اور جب یونیورسٹی سے باہر آتے ہیں وہ کوئی اور زندگی گزارتے ہیں. دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کیا ہوا بے حیائی کے بارے میں سب سے زیادہ قیامت کی نشانی ہے. لیکن شاید ہی کو ملک ہو میرے بھائی اس وقت دنیا کے اندر جو بے حیائی کو فوکس کر کے اپنی کو پالیسی بنائے. سبحان اللہ، مسلم ممالک کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بے حیائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرے، کوئی پالیسی بنائے کہ ہم نے ملک میں بے حیائی کو کیا کرنا ہے، وہ کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے. الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر خاص طور پہ جو پون ہے، یعنی پون ہوتی ہے میرے بھائی جو بالکل برہنہ فلمیں ہوتی ہیں، زنا والی فلمیں ہوتی ہیں. اللہ کا شکر ہے کم از کم اس طرف احتجاج کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کم از کم یہ چیز ہوئی کہ جتنی بھی وہ سائٹس ہیں، جتنے بھی وہ چینل، وہ سارے کے سارے گورنمنٹ نے، فوج نے کیا کیا، ان کو بین کیا. اور اگر کوئی ایسا کرتا پکڑا بھی جائے تو میرے بھائی اس پہ باقاعدہ جرمانہ ہے، یعنی وہ انلیگل کام کر رہا ہے جو ہمارے ملک کے اندر جائز. الحمدللہ اللہ کرے کہ اس طرح کی وہ پالیسی زیادہ بنائیں، اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو جب بے حیائی کے اس دنگل سے پاک رکھے. تو تقریباً میرے بھائی علماء نے 100 کے قریب چھوٹی نشانیاں قیامت کی بیان کی. ہم نے 21 کے قریب آپ کے سامنے رکھی ہیں، جن کے اندر وہ ساری کی ساری 100 کا تقریباً وہ خلاصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس میں جو چھوٹی نشانیوں کی آخری نشانی ہے اور بڑی نشانیوں کی طرف پہلا اشارہ ہے، وہ امام مہدی ہیں. وہ کون ہے میرے بھائی؟ وہ امام مہدی کا ظہور ہے. یعنی وہ چھوٹی نشانیوں کے آخر میں آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ آتے ہیں تو پہلی بڑی نشانی کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ دجال ہے. اب یہ جتنی بھی ہم نے چھوٹی نشانیاں پڑھی ہیں میرے بھائی، تو ایک عام بندہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو بھی سن کے کیا لگتا ہے، ہاں اے تے عام گل ہے تے میں ویکھیا ہے. اس وجہ سے علماء کا کہتے ہیں کہ امام مہدی بڑے قریب ہیں.
ان کا ظہور بڑا قریب ہے، بلکہ ایک علاقہ ہے اس کے اندر ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں مرنا نہیں جب تک امام مہدی کو نہ دیکھوں، اور اس کی عمر بھی قدرتاً 125 سال تک ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ لوگوں کو یقین ہونے لگا ہے کہ اندے ہوندے ہی آنا انہیں، واللہ عالم، یہ تو اللہ نے بھیجنا بھائی، ہمیں تو نہیں معلوم کہ وہ کب آئیں گے۔ اس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب جو تھے وہ تو کہتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے پیدا تو ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے سامنے آ جائیں، تو ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں جو نشانیاں میرے بھائی اس کا تو اینڈ ہو چکا ہے، وہ تو ساری کی ساری ہماری نظروں کے سامنے۔ اگر ایک عام بندے کو بھی نظر آ رہی ہے وہ نشانی، تو سوچے پڑھے لکھے عالم کو کتنا کچھ نظر آئے گا نا، اسی کو وہ کہتا ہے کہ وہ چیز عام ہو گئی ہے۔ تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اپنے درس میں امام مہدی کی بات کریں گے، پھر دجال کی ہوگی، پھر حضرت عیسیٰ کی ہوگی، پھر خلافت کی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کی بنیاد کے اوپر اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملکوں کو اس حدیثوں کی بنیاد کے اوپر پالیسیز بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔